کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تراویح کی جماعت شروع کروا کر دین کے اندر کوئی نئی عبادت شروع کی تھی؟ اور جب انہوں نے فرمایا کہ یہ نئی اچھی بات ہے تو اس کا کیا مطلب تھا کہ یہ کوئی نئی ایجاد ہے؟ صحیح روایات کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک میں صحابہ رضوان اللہ اجمعین کے ساتھ قیام کیا، یعنی جماعت کروائی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سلسلے کو منقطع کر دیا۔ وہ اسی لیے کہ اس وقت وحی کا نزول جاری تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں یہ رات کا قیام، رمضان المبارک کا جو قیام ہے، یہ میری امت کے اوپر فرض نہ کیا جائے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا تو یہ اندیشہ بھی ختم ہو گیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور آیا تو اس دور میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، مسجد میں داخل ہوئے تو کچھ لوگ یہاں نفل پڑھ رہے ہیں، کچھ لوگ انفرادی ہیں، کچھ لوگ اجتماعی ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو جمع کر کر ایک امام کے پیچھے کھڑا کر دیا۔ اب اس چیز کو انہوں نے فرمایا کہ یہ ایک نئی اچھی چیز ہے۔ تو یہ شرعی اعتبار سے کوئی نئی عبادت کا مطلب نہیں ہے، بلکہ اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ لغوی طور پر اگر ہم دیکھیں تو یہ نئی ترتیب ہے، نیا منظم نظام ہے۔ جو سنت پہلے سے چلتی ہوئی آ رہی تھی اور پھر کسی وجہ سے منقطع ہو گئی، اس کو دوبارہ منظم نظام کے طور پر پیش کرنا، اس کو نئی چیز اور نئی بات قرار دیا گیا۔ فرض کریں کہ اگر یہ کوئی نئی عبادت ہوتی تو سب سے پہلے اعتراض کرنے والے کون ہوتے؟ صحابہ رضوان اللہ اجمعین، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنی زندگیاں گزار چکے تھے، لیکن ان کی طرف سے کوئی اعتراض نہیں آیا۔ خاص کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر اکابر صحابہ اس وقت موجود تھے، مگر تاریخی طور پر ہم دیکھتے ہیں، حدیث میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کوئی بھی اعتراض اس کے اوپر نہیں ملتا، بلکہ سب نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتباع کی۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ کوئی نئی ایجاد نہیں تھی، بلکہ یہ پہلے سے چلتی ہوئی سنت کو منظم نظام کے طور پر پیش کرنا تھا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ دور نظریاتی جنگ کا دور ہے۔ تو سوچیں اور سمجھیں اور اپنے ایمان کو شعور بنائیں۔